السلام علیکم دوستو، میں آپ سے آج دین کی کوئی باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے علم میں اس کو ڈال دے۔ بات شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھ لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ چھوٹا درود شریف ہے، درود ابراہیمی پڑھنا چاہیں درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو میرے محترم بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ دنیا میں بھیجنے کا اللہ کا کوئی اور مقصد ہوتا تو اللہ تعالیٰ وہ بھی قرآن مجید میں بیان فرما دیتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں ایک مقصد کے لیے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 34 سپارے میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تو میرے محترم بھائی دوستو، اس آیت کا مفہوم اس طرح ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو، تم بھلی باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے منع کرتے ہو اور اللہ پہ ایمان رکھتے ہو۔ اب اس آیت کا جو مقصد ہے بیان کرنے کا، وہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے کیوں بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں ایک عظیم اور عالی شان مقصد کے لیے پیدا فرمایا۔ دنیا کی دولت کمانا، دنیا کی یہ سارا ہمارے ضروریات زندگی ہے، یہ مقصد نہیں ہے۔ آج ہم نے اس کو مقصد سمجھ لیا کہ دنیا میں پیٹ بھرنا ہمارا مقصد ہے اور کاروبار کرنا ہمارا مقصد۔ یہ مقصد نہیں ہے، یہ ضرورت ہے۔ انسان کی شرعی ضرورت میں پوری کرنے کے لیے ضرورت زندگی ہے۔ تو اب ہم اپنی ضرورت کو ضرورت کے درجے میں رکھیں اور جو مقصد ہے اس کو پہچانیں۔ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو، تم نیکی کا حکم کرتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو۔ اب نیکی کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنا، تو اس کے لیے پہلے اللہ تعالیٰ 1,24,000 نبیوں کو دنیا میں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا۔ ہر نبی آ کے یہی مقصد لے کے آتا، اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ جو اس کا کلمے کو پڑھ لیتا، اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرماتے اور آج تک قرآن مجید میں اس کا نام سونے حرفوں میں لکھا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال محنت کی، 80-82 لوگ مسلمان ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے محنت کی، فرعون کے زمانے میں فرعون ظالم بادشاہ تھا، کس طرح اس کا مقابلہ کیا، کس طریقے سے فرعون کا خاتمہ ہوا، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بیان میں بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو طاقت دی، اس نے ہمت کر کے فرعون کے سامنے جناب کلمہ حق کو بلند کیا، اور جتنے مسلمان ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جڑے اور فرعون کے خلاف ہوئے۔ فرعون کے سامنے کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی، وہ آواز بھی اٹھایا، لیکن اللہ تعالیٰ کے پیغمبر جو اللہ نڈر ہوتے ہیں، وہ نہیں دیکھتے کہ کون طاقتور ہے کون، کلمے کی بات اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے پہنچانی ہے، اور وہ موسیٰ علیہ السلام نے کر کے دکھایا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کنتم خیر امت، یہ امت محمدیہ جو مقصد لے کے یہ پہلے نبیوں کا مقصد تھا، نبیوں کے اوپر یہ کام ضروری تھا، فرض تھا، وہ نبی آ کے کرتے تھے۔ اب کسی نبی نے نہیں آنا، اب نبیوں والا کام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات، دو جہاں کے بادشاہ سید سرکار دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کام کو اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا گیا۔ اب اس کام کو کرنا ہماری سب کی ذمہ داری ہے، اس کو ہم دل سے لگا کے کام کو کریں۔ یہ جماعتوں کی شکل میں جو کام چل رہا ہے کہ تبلیغی جماعت والے جاتے ہیں، اپنے علاقوں میں کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، یہ صرف اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ لوگ سراسر دین پر لگ جائیں، اللہ کو یاد کرنے والے بن جائیں، اللہ رب العزت کے کام کو کام سمجھنے والے بن جائیں۔ تو اس لیے تبلیغی جماعت اللہ کے راستے میں وقت لگا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ اللہ ان کی محنت کو قبول کرے، تو ہمیں بھی اللہ کے راستے میں وقت لگانا چاہیے، اللہ کے راستے میں نکل کے اس کام کو سیکھنا چاہیے۔ یہ آج سے کچھ 100-150 سال پہلے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات بلند کر ان کے قبر کو نور سے بھر دے، تو وہ انہوں نے فکر کی، ان کے والد محترم
جو تھے وہ پیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، تو وہ پیر مریدی کرتے تھے۔ تو ان کے والد محترم نے محنت کرتے، وہ لوگوں کو اکٹھا کرتے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ دیکھتے رہے کہ کس طریقے سے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم پیر مرید سے تعلق رکھتے تھے، تو انہوں نے جو لاتے تھے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سوچتے کہ کس طریقے سے ان لوگوں کو دین پہ لگایا جائے۔ انہوں نے محنت کی اور فکر کری، ساری رات جاگتے، اللہ سے مانگتے، اللہ مجھے کوئی ایسا ذریعہ بتا دے میں ان لوگوں کو ہدایت کی طرف لے کے آؤں۔ اب وہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سوچتے رہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ میں کس طریقے سے اتنے بڑے بڑے لوگ جو دین سے نا واقف ہیں، ان کو کس طریقے سے دین پہ لگایا جائے۔ تو انہوں نے بات چیت شروع کی، سوچتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے میں نے مکے میں کام کیا ویسے اس کام کو ترتیب دو۔ تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ مجھے تو نہیں پتہ کہ آپ نے مکے میں کیسے کام کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید میں مکی صورتیں ان کا مطالعہ کرو تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ میں نے مکے میں کام کیسے شروع کیا۔ مکے کی زندگی سے مشقت والی، تو یہ کام بھی مشقت سے ہی وجود میں آیا۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے 9 سال محنت کی، لگاتار لوگوں کے پیچھے لگے، علماء کرام خلاف ہو گئے۔ علماء کرام کہنے لگے کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ چنگے بھلے آدمی تھے، یکدم ان کو کیا ہوا، اچھے خاصے عالم دین تھے، اور کہنے لگے نکلو اللہ کے راستے میں، نکلو اللہ کے راستے میں۔ علماء کرام خلاف ہو گئے، عوام خلاف ہوگی، لیکن مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جمے رہے اپنے کام پہ۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو راستہ بتایا تھا اس کو حل کرنا ان کی ذمہ داری تھی۔ وہ کام کرتے رہے، آخر 3 دن کی جماعت اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار ہوئی۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ انقلاب آ گیا کہ یہ اللہ کے راستے میں نکلنے والے بن گئے۔ اب وہ لوگ جو تھے وہ کوئی عالم فاضل نہیں تھے نکلنے والے، وہ بھی عام لوگ، عام آدمی جن کو دین کا نہیں علم تھا وہ نکلے۔ وہ کہنے لگے کہ مولانا ہم دین کا کیا کام کریں گے، ہمیں تو کلمہ بھی صحیح نہیں آتا۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ آپ لوگوں نے اللہ کے سارے بندوں کو یہی بات کرنی ہے کہ ہم اتنے بڑے ہو چکے ہیں، ہمیں دین کا علم نہیں ہے، شعور نہیں ہے، اللہ کے راستے میں نکل کر دین سیکھیں ہم۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ روزانہ ان کے پاس بیٹھتے، ان کو دین سکھاتے۔ 3 دن اللہ کے راستے میں انہوں نے لگائے اور دین کا کافی حصہ ان کو سمجھ میں آیا۔ تو اس طرح یہ جماعت وجود میں آئی۔ پھر علماء کرام جو مخالف تھے وہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے شاباش دینے لگے، مولانا الیاس رحمۃ اللہ کی تعریف کرنے لگے کہ آپ نہ ہوتے تو یہ کام جو صحابہ کے دور میں شروع ہوا تھا وہ آج وجود میں نہ آتا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں نکلے تو آج جماعتیں بھی پوری دنیا میں اس کام کو کر رہی ہیں۔ تو پھر علماء کرام نے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھ دیا اور پھر یہ جماعتیں پوری دنیا میں نکل رہی ہیں۔ آج بھی ماشاءاللہ پوری دنیا میں ہم کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ پوری دنیا کی نیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پوری دنیا کے لیے دین کے محنت کے لیے قبول فرمائے، اور اس دین علی محنت کو پوری قیامت تک آنے والے انسانوں تک پہنچانے کے ہمیں ذریعہ بنا لے۔ ہم ذریعہ بن جائیں گے، اللہ رب العزت کو انسانوں کی ضرورت نہیں تھی عبادت کے لیے، اللہ کے فرشتے کافی تھے۔ تو اسی طرح اس کام میں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے، اس کام ہماری ضرورت نہیں ہے بلکہ ہمیں ضرورت ہے اس کام میں ہم جڑنے، تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کل قیامت کے دن یہ جواب دے سکیں کہ اللہ کے نبی ہم آپ کے کام کو مقصد بنا کے اس دنیا میں کر کے آئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین کے پھیلانے کا ذریعہ بنائے اور اللہ کے راستے میں ہمیں نکلنے والا بنائے۔ ترتیب اس کی 4 مہینے لگا کر اس کام کو سیکھا جائے اور پھر مقصد بنا کے کیا جائے۔ اگر ہمیں مقصد سمجھ میں آ جائے تو ہم اللہ کے راستے میں نکلیں، اور ضرور نکلیں اللہ کے راستے میں۔ اگر آج نہ نکلے تو انشاءاللہ کبھی نہ کبھی تو ہمارا اللہ پاک قبول کرے۔ آج سے نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اللہ کے راستے میں وقت لگا کے اس کام کو سیکھیں گے۔ یہ کام بہت ضروری ہے پھیلانے کے لیے دین کا، کیونکہ آج دیکھو میرے بھائیوں، گھر کا گھر بے نمازی تھے، رونا بھی آتا ہے، اور اس کام کو ہم نے کام نہیں سمجھا، اس کی وجہ سے دین سے ہم کتنے دور ہو چکے ہیں۔ تو میرے بھائی آج فکر کریں اپنے گھر والوں کی، اپنی ماؤں بہنوں کی۔ آج مسلمان صرف دین سے اس لیے دور ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ دین کیا ہے۔ صحابہ کو دیکھیں، نبیوں نے جیسے صحابہ کی تربیت دی، کیسے انہوں نے دین کو پھیلایا، کیسے وہ صحابہ جو اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرنے والے تھے، اپنی بچیوں کی عزت کرنے والے بنے ہیں، صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
عورتوں کو عزت کرنے سکھایا، عورتوں کو دین پہ لگایا، اور پھر عورتوں نے بھی ماشاءاللہ دین میں کافی کردار ادا کیا۔ جتنا عورتوں کا کردار ہے، آدھا دین عورتوں کی وجہ سے پھیلا ہے۔ صحابہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھا دین صحابہ پہنچانے والے تھے، آدھا حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے پوری دنیا میں پھیلا۔ تو اب اس دین کی عالیشان محنت کو ہم کریں اور اس کو پھیلائیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہم شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری محنت کو قبول فرمائے اور ہمیں جب اللہ کے راستے میں نکلنے والا بنائے۔ یہ بہت ضروری کام ہے، تو اس کو ہم کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کمنٹ میں ہمیں بتائیں کہ کون کون اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہے۔ عزم ارادہ کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی محنت کو قبول فرمائے۔